بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ہماری خوش نصیبی ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر ہم سب کے پیارے حضرت مفتی مدنی رضا صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب لوگ بہت زیادہ آپ سے واقف پہلے بھی ہوں گے حضرت، لیکن ہمارے ادارے کے تحت بھی لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور واقعی مسائل آپ سے جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ بھی شفقت فرماتے ہیں اور آپ تشریف لے آتے ہیں حضرت۔ آپ کا شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے۔ بالکل۔ ناظرین کرام، میں نے کہا سوالات کا آغاز کیا جائے اس سے پہلے اسکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ میسج ٹائپ کیجیے اور ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیجیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب کے سامنے آپ کا مسئلہ بھی رکھا جائے اور اس کا جواب طلب کیا جائے، اس کی شرعی رہنمائی مفتی صاحب سے لی جائے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل یہ ٹرینڈ بہت زیادہ چل چکا ہے کہ لوگ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اپنے کسی قریبی عزیز کی تصویر موبائل میں نکالیں گے اور سامنے گنبد خضرا ہے، تصویر ہے، اور پھر ایک ویڈیو بنائیں گے کہ بھائی دیکھو میں یہاں کھڑے ہو کر آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، پھر اس کو فیس بک وغیرہ پہ ڈالتے ہیں۔ تو اس میں کوئی قباحت ہے، اس کی اجازت ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جواز کی حد تک اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ جائز امر تو ہے، لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے وہ جواز سے بڑھ کر ایک ادب کا معاملہ بھی ہے۔ صحیح۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بارگاہ میں ہم حاضر ہیں تو ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہی ہونی چاہیے، اللہ، کامل توجہ وہیں پر ہی ہونی چاہیے۔ اگر وہاں پر کسی دوست کی یاد آئی ہی ہے تو آپ وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس دوست کا نام لے کر اس کے حوالے سے گزارشات جو کرنی ہے وہ کر دیں۔ ارے واہ، پھر جب آپ ہوٹل وغیرہ میں جائیں تو پھر اس دوست کو بتا دیں کہ میں نے تمہارا نام لے کر جو ہے وہاں پہ دعا کی تھی، اس سے بھی اس کو خوشی ہوگی۔ اس سلسلے میں جو ہے نا وہ بعض اوقات یہ خرابی بھی دیکھی گئی ہے کہ جب وہ دوست کی تصویر نکالتے ہیں نا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس دوست کی تصویر کے ساتھ ضمناً جو ہے نا وہ بے پردہ خواتین بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں بیک گراؤنڈز کے اندر۔ اب آپ خود تصور کریں کہ ایک طرف گنبد خضرا ہو اور ساتھ میں آپ دوست کی تصویر دیکھ رہے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ ضمناً بے پردہ خواتین بھی نظر آ رہی ہوں۔ کیا اس معاملے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو رواج دینے سے نا پھر یہ خرابیاں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے اس طرح کی چیزوں کو اگر رواج دیا جائے گا، اس کو بڑھایا جائے گا، تو پھر آج یہ جواز کی حد تک ہے، آج یہ کم بے ادبی پر مشتمل ہے، آگے بڑھ کر جو ہے یہ بہت زیادہ بے ادبی پر پہنچ جائے گا اور ناجائز کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس طرح کی چیزوں کو رواج نہ دیا جائے، اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، اس کی 100% مذمت ہونی چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ رواج دینا بہرحال یہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ اسی سے متعلق ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا، میں نے خود دیکھا کہ جب ہم باب السلام سے حاضری کے لیے، چونکہ اب راستہ وہی کھلا ہوا ہے، باب السلام سے حاضری کے لیے کہ بھئی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر با ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام پیش کریں گے۔ جب بندہ جاتا ہے تو راستے میں کچھ لوگ اپنے گھر والوں کو کالز ملاتے ہیں، امی کو ملا دیا، بیگم کو ملا دیا ویڈیو کال پہ۔ اب وہ بیگم ویڈیو کال پہ ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی تم زیارت کر لو، وہ اپنی حاضری بھی اس کی نظر ہو گئی، اور وہ جو اس کی بیگم یا والدہ یا بہنیں جو بھی ہیں، پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی بیچارے بد نگاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ مقام کے جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضر ہوں سلامی کے لیے اور 70,000 فرشتے ہر شام کو حاضر ہوں، اتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور آپ کا یہ انداز اور یہ اہتمام، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں پہلے میں ایک روایت ذکر کروں گا کہ ایک صحابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ جلوہ افروز ہوتے تھے نا سرکار کی بارگاہ میں، تو اس طرح جلوہ افروز ہوتے تھے، اتنے ساکن ہوتے تھے کہ گویا ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ عقیدت کے نام پر کر رہا ہو، کوئی بری نیت نہ ہو، اس کا مقصد یہی ہو کہ چلو گھر والے بھی زیارت کر لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نیت اور اس بارگاہ کا ادب وہ آپ کی نیت پر موقوف نہیں رہے گا، اس بارگاہ کا ادب جو ہے وہ پہلے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ہماری نیت کتنی اچھی ہو، لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے راعنا، کہ ہماری رعایت کریں۔ نیت ان کی گستاخی کی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا
کہ لا تقولوا راعنا، اب تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ اب تم یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت کتنی اچھی ہو، ہماری نیت پر وہاں کے ادب و آداب کا لحاظ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کے ادب و آداب کے اعتبار سے ہمیں عمل کرنا ہے. اب اس چیز کو آپ لے لیں کہ اگر آپ کے گھر والے، کیا یہ ضروری ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب تک وہ ویڈیو کال کے ذریعے گزارشات پیش نہیں کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے امتیوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنے امتیوں کی فریاد سنتے ہیں. فریاد امتی جو کریں حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہاں پہ ہم یہ اشعار پڑھیں اور پھر وہاں پر جا کر ہم یہ ویڈیو کال کے تھرو، اور پھر اس میں معاملہ مزید یہ کہ دوسروں کی بدنگاہی کا آپ سبب بن رہے ہیں. پھر آپ کا ادب، آپ کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو حاضری کے آداب یہ ہونے چاہیے کہ آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں. آپ موبائل وہاں پر یوز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی پوری توجہ موبائل پر ہوتی ہے. تو یہ رواج، یہ انداز بھی بے ادبی ہے، یہ بھی نامناسب ہے، اس کو بھی اختیار نہیں کیا جائے گا. اور اگر بدنگاہیاں وغیرہ ہو رہی ہیں تو پھر یہ گناہ کے زمرے میں بھی جا سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ شعور عطا فرمائے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جب ہم حاضر ہوں تو با ادب طریقے سے حاضر ہوں. جو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی مبارک جماعت سے سیکھنے کو ملا، اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے حاضری کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں. اسکولز وغیرہ میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں سے اسٹیشنری، پرنٹ پیپرز وغیرہ منگوا لیتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ بچوں کے استعمال کے لیے ہی ہوتا ہے کہ بچے ہی اس کو استعمال کریں گے، لیکن بعض اوقات وہ آفس والے استعمال کر لیتے ہیں اور حساب رکھنا بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنا استعمال کیا تھا. تو شرعی طور پر اس پر کیا حکم لگے گا ان کے لیے؟ دیکھیں، جب یہ اسٹیشنری وغیرہ میں اس طرح پرنٹ پیپرز وغیرہ اور یہ دوسری اسٹیشنری منگوائی جاتی ہے، پینسلز ہو گئیں، کلرز ہو گئی، پین وغیرہ ہو گئیں، تو یہ چونکہ آپ نے گھر والوں کو یہ کہہ کر کہا ہے کہ آپ کے بچوں کے استعمال کے لیے ہوگا، جیسے نوٹس وغیرہ جاری ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، تو اس میں یہ پرنٹ پیپرز یوز ہوتے ہیں. صحیح. تو اب جب آپ نے گھر والوں سے یہ معاہدہ کیا نا کہ آپ یہ ہمیں دیں گے، تو یہ چیزیں اسکول والوں کے پاس امانت ہیں. صحیح. اب اگر آپ نے گھر والوں کی اجازت کے بغیر اپنے آفس کے جو دیگر ایڈمن سے ریلیٹڈ جو ٹاسکس ہیں یا معاملات ہیں آفس سے ریلیٹڈ، اس میں اگر یوز کیا تو یہ بچے کے استعمال میں نہیں آ رہی. صحیح ہے. اس طور پر اس کے لیے استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا. اور اگر یہ کوئی استعمال کر رہا ہے اور رکھنا بھول گیا ہے، حساب کتاب نہیں کر رہا، تو بہرحال وہ گناہ گار ہوگا، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب یہ ایک بڑا ہی اہم ترین سوال ہے، اور واقعی آج لوگ متلاشی نظر آتے ہیں ہمیں روحانیت کے. وہ کہتے ہیں یار عمل تو ہم کر رہے ہیں پر ایسا لگتا ہے جیسے روحانیت سے خالی ہے، اس کی اصل روح نہیں مل پا رہی. نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھنی ہے، ذابہ تو حکم ہے، مگر روح کے ساتھ نماز پڑھنی ہو، اس کی کیفیت کے ساتھ، خشوع خضوع، ذوق و شوق کے ساتھ، تو روحانیت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرما دیجئے، اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے یہ بھی بتا دیجیے. دیکھیے، روحانیت کا تعلق جو ہے نا وہ ہماری باطنی کیفیت اور ہماری روح سے تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو بڑا لطیف پیدا کیا ہے. صحیح. اور جو چیز لطیف ہوتی ہے نا اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہلکی ہوگی. ٹھیک ہے نا. آپ مثال کے طور پر اگر آپ کا جسم جو ہے وہ بوجھل محسوس ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت میں مزہ نہیں آ رہا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک علامت یہ بتائی کہ جب بندہ جو ہے وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جائے گا، اور اگر پھر وہ گناہ کرے تو دوبارہ ایک اور نقطہ لگا دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادات میں مزہ آتا ہے، نہ اچھی محفلوں میں مزہ آئے گا، نہ کسی کی نصیحت سے اثر قبول کیا جائے گا. یہ آپ کی روحانیت زائل ہو گئی، یہ اس بات کی علامت ہے. اب اس کا تزکیہ کیسے کریں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کو بھی جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کی یاد، یہ دو چیزیں ہیں جس سے جو ہے وہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. تو اب اگر آپ کو روحانیت حاصل کرنی ہے نا تو روحانیت کے حصول کے لیے آپ کو یہ دو کام کرنے پڑیں گے، قرآن مجید کی تلاوت اور جو ہے وہ موت کا کثرت سے یاد کرنا. اب یہ موت کا جو کثرت سے یاد کرنا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے تسبیح پڑھیں الموت الموت الموت، بلکہ یہ سوچیں کہ مجھے موت کیسے آئے گی، مجھے موت ایمان پر آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کی فکر میں لگ جائیں. یہ کیا کر رہا ہے آخر مرنا ہے، یہ کیا کر رہا ہے آخر مرنا ہے، یہ ساری چیزیں سوچیں. مجھے قبر نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں سوچی جائیں. تو یہ ہے موت کو یاد کرنا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اب روحانیت مجھے حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو دیکھیں، ہم جب سفر سے آتے ہیں نا
تو آپ یہ اس کی میں صرف ایک ظاہری اگزامپل سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ سفر سے آتے ہیں اور آپ کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے جسم کے اوپر، آپ نہاتے ہیں تو آپ کو ایک ہلکا ہلکا فیل ہوتا ہے. ہاں اسی طریقے سے ہمارا دل جو ہے جب وہ بوجھل محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں، تو آپ کو اندر سے جو ہے وہ فیلنگ آتی ہے. اور وہ فیل جو ہلکا پن آ رہا ہے نا، وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح کے اندر کچھ نہ کچھ تقویت آئی ہے، واہ کیونکہ واہ روح واہ، ہلکی ہو چکی ہے، اپنی سبحان اصل پہ اللہ، جا چکی ہے. کیا کہنا ہے. یہ جو چیز ہے نا، اس کو روحانیت کہا جاتا ہے. اسی کا دوسرا نام تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد بھی کرنا پڑتا ہے، شیطان کے وار سے بچنا بھی پڑتا ہے، اور یہ اگر اس پر استقامت حاصل کرنی ہے تو پھر نیک صحبت بھی حاصل کرنی پڑے گی. عبادات کے اندر جو ہے وہ آپ کا اہتمام کرنا پڑے گا. شروع میں تھوڑی سی مشقت ہوگی، لیکن جب آپ ایک دفعہ یہ مشقت برداشت کر کے عبادت کر لیں گے تو پھر وہ کیفیت آپ کو حاصل ہوگی کہ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کیفیت آپ سے چھن جائے. اللہ، پھر آپ اس کیفیت میں مگن ہوں گے، سبحان اور اللہ. آپ ہوں گے اور آپ کی جس روحانیت کو ہوگی ہو انشاءاللہ. درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے. اٹھائے کیوں. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ بعض اوقات گھر میں ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ مرد کما کر آ رہا ہے مگر گھر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا، تو بعض اوقات خاتون بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ شروع کرتی ہے کہ جس میں کچھ کمائی کا سلسلہ ہو سکے. تو کبھی مجبوری ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ کوئی خاتون ایسا کام کر رہی ہے کہ گھر میں کھانا بنا رہی ہے اور فوڈ پانڈا کی جو سروسز ہیں ان کے ذریعے وہ کھانے کو مختلف لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے، لیکن جب فوڈ پانڈا والا کھانا کلیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی، یعنی بے پردہ ہے. تو ایسی صورت میں جو خاتون کی کمائی ہے وہ حلال ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک بنیادی اصول ہے کہ کمائی کا حلال ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور ان کا پردہ کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. صحیح ہے، کمائی کا حلال ہونا نہ ہونا ان کے کام پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کام کیا کر رہی ہیں. بالکل صحیح. اگر ایک خاتون ہے وہ حلال فوڈ تیار کر رہی ہیں، جائز طریقے سے کام کر رہی ہیں، اس کا معیار اچھا رکھا ہوا ہے، کوئی ایسی اس میں چیز شامل نہیں کی ہوئی کہ جو نقصان دہ ہو لوگوں کے لیے، تو ان کی یہ انکم تو حلال ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ رائڈر کے سامنے اگر بے پردہ جا رہی ہیں، کہ جو رائڈر کلیکٹ کرنے کے لیے آیا اس کے سامنے انہوں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا، تو اس کا تعلق ان کے کام سے، یعنی جو پکا رہی ہیں اس سے نہیں ہے، جس کے اگینسٹ وہ پیسے لے رہی ہیں نا اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. صحیح. یہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے روزی کو ہم حرام نہیں قرار دیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب اس طرح خواتین کوئی کام کرتی ہیں تو ان کو پردے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. ہمیں جو شریعت مطہرہ نے جہاں پر خواتین کو کام کرنے کی اجازت دی ہے اس میں ایک کنڈیشن یہ ساتھ لگائی گئی ہے کہ وہ با پردہ گھر سے نکلیں، یا اگر گھر میں بھی کر رہی ہیں تو پردے کا اہتمام ضرور کریں. بے پردگی کی اجازت نہیں ہے. البتہ اگر وہ کمانا چاہیں تو بالکل کما سکتی ہیں، ضرورت ہو یا نہ ہو پردے کا اہتمام رکھیں، شوہر کی اجازت سے کریں، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو والد صاحب کی اجازت سے بالکل صحیح، لیکن پردے کا اہتمام کرنا ہوگا. بہت اچھا، بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے الحمدللہ اس کا جواب ارشاد فرمایا. اور آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر جو نا وہ بے جا پابندیاں نہیں ہیں. آپ نے سمجھ لیا ایسا، اسلام ایسا مذہب ہے، ظاہر بات ہے دین فطرت ہے، جو چیز آپ کی فطرت میں الحمدللہ، اسلام الحمدللہ اس کے مطابق ہے. بس یہ کہ اگر ہماری فطرت غلط صحبت کی وجہ سے یا غلط لوگوں کی وجہ سے بدل چکی ہے تو وہ الگ بات ہے، نہیں تو اسلام میں آسانی ہی آسانی ہے، بس عمل کرنے والا ہونا چاہیے. آپ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، میسج ٹائپ کر کے ہمیں آپ سینڈ کر دیں. ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب سے اس مسئلے پر بھی شرعی رہنمائی لے سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا مفتی صاحب. یہاں پروگرام کا وقت مکمل ہوا ہے، اگلے پروگرام میں آپ سے مزید گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.